علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو انفرادی اصلاح سے لے کر اجتماعی اصلاح، عقیدے سے لے کر اعمال سے لے کر رسم و رواج، نظم مملکت، سیاست، معیشت، ہر ایک کے متعلق بنیادی ہدایات دیتی ہے۔ یہاں اس آیت میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 منفرد خصوصیات فرمائی۔ یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو مخاطب کیا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی ساری انسانیت کے لیے۔ ہماری خوش قسمتی مسلمانوں کی فقط یہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کی بھی یہ کتاب۔ کوئی چاند کو چاند نہ مانے، سورج کو سورج نہ مانے تو سورج اس پر اپنی روشنی بند نہیں کرتا، چاند کی چاندنی اس پر بین نہیں ہوتی۔ اس سے کہیں بڑھ کر سراج منیرہ ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے، قرآن کی اپنی ایک ذوفشانی اور اپنی برکات اور اپنی ایک اجتماعیت اور اپنی ایک خاص قسم کی عظمتوں کی اور چیزوں کی، اصولوں کی ایک پوری داستان ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلی خصوصیت کہ یہ آ گیا ہے تمہارے پاس، یہ ایک واعظ ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یہ دلوں کو نرم کر دینے والی چیز ہے۔ موعظت اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو برے انجام سے بچانا چاہتا ہے، بڑی دل سوزی سے کہتا ہے بھائی یوں نہ کرو، او یار یہ صحیح نہیں، او صنم اس طرح نہیں ٹھیک، او تباہ ہو جاؤ گے، میرا کیا بنے گا۔ یا ایک مشفق ڈاکٹر جس طرح آپ کو سموکنگ سے روکتا ہے، ہارٹ کے مریض کو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری بد احتیاطیاں ہوئیں تو نہیں چل پاؤ گے۔ یا باپ اپنی انتہائی شفقت اور دل سوزی کے ساتھ اپنی اولاد کو نصیحت یا آخری دموں پر آ کے جو وصیت کرتا ہے، یہ سارے موعظت کے انداز ہیں، اور قرآن مجید میں ان سب کی کسی نہ کسی انداز سے جھلک ہے رب کریم کی اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم۔ اس کی داستانیں آپ سنیں گے، کہیں عاد و سمود کا ذکر ہے، ابھی قاری صاحب یہی پڑھ رہے تھے، اور کہیں منعمین کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ کہیں اجتماعی زوال آیا تو وہاں بتایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے آپ سے پہلے صدیوں پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، قوموں کو، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، عقیدے کا ظلم بھی اور اعمال کا ظلم بھی۔ اس لیے موعظۃ من ربکم ہے۔ یہ قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے کہ لوگوں پلٹ کر آ جاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو۔ پھر فرمایا اس کی جو دوسری خصوصیت ہے وشفاء لما فی الصدور، یہ دل کے روگوں کو، دل کی بیماریوں کو، دل کے امراض کو، روحانی مسائل کو یہ شفا سے نوازتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسمانی مرض بعد کی چیز ہے، اور جسمانی مرض ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہے، اس سے شفا بھی مل جاتی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ روحانی مرض ہے کہ ایک انسان صحت مند ہے اور بدنیت ہے تو اس کو تو چھوڑیں گے معاشرے میں تو ہزاروں کا مال لوٹے گا، عصمتیں لوٹے گا، امن و امان درم برہم کر کے رکھ دے گا۔ تو جب تک یہ روحانی صحت نہ ہو، سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، اس کے بعد اعمال کی درستگی، اس کے بعد حرص اور ہوس، اس کو کیسے محدود کیا جائے، کہیں کم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سائیکی بیان کی کہ جب انسان حرص و ہوس کی وادی میں پہنچتا ہے، یہ مال یہ مال یہ مال، پھر فرمایا اگر اس کو سونے کی ایک وادی ویلی دے دی جائے تو کہتا ہے کاش ایک اور ہوتی نا تو پھر بڑا مزہ آتا۔ اللہ، پھر فرمایا اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ وشفاء لما فی الصدور نہ ہو تو انسان لوگوں کے حق مارتا ہے، مال پہ مال کماتا ہے، اور پھر مرتا ہے تو اولاد اس کے گلچھرے اڑاتی۔ میری رہائش بڑے عرصے تک ایک اسلام پورے میں ایک علاقہ ہے وہاں رہی، وہاں میں نے دیکھا ایک آدمی کو، ان کے والد صاحب کا سنا تھا کہ وہ بڑے کسی کماؤ محکمے تھے، میں نام نہیں لیتا، تو ان کا جو بیٹا تھا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کے 3-4 پلازے، 15-20 دکانیں، اور جو جلوس گزرتا تھا وہ وہاں اس کا کھانا پینا اور یہ لم تڑنگ، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ اس کی ساری چیزیں بھی چند سالوں کے اندر بک گئیں۔ جتنے لاہور کے کریکٹرز تھے وہ ان کا بھی میزبان ہوتا تھا، وہ چیزیں بھی بک گئیں اور جلوس بھی ختم ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ ہمارے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا کہ مجھے آج شام کے کھانے کے پیسے دے دیں۔ اللہ،
تو یہ جب انسان کی ہوس ہوتی ہے کہ میں اتنا کماؤں اور اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں، اور حرام کا راستہ جب اختیار کرتا ہے تو یہ انجام سامنے آتا ہے۔ میں نے خود اپنی جو داستان اپنے گرد تھی تو وہ میں نے عرض کی ہے، یہاں جگہ جگہ بکھری ہوتی ہیں، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، تو اس لیے شفاء لما فی الصدور، بغض ہے جو ہم میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں آپ سے برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے رویوں سے، سب سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ شفاء لما فی الصدور، حسد ہے، اسی طرح تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ آنا ہے، اور دنیا کو آگے رکھنا ہے اور آخرت کو پیچھے رکھنا ہے۔ اللہ، آج کسی سے مجھے کام تھا تو اس نے کہا اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اتنا منافع ہو جائے گا، پھر 2 سال لگیں گے، پھر 3 سال لگیں گے، پھر 6 سال لگیں گے۔ ہم نے کہا بھئی رمضان ہے، یہاں جو لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا وہ تمہاری اس سے کہیں زیادہ ہے، میرا اگر ایک سانس بند ہوا تو یہ سارا مجھے اجر ملے گا، اور تمہارا کچھ پتہ نہیں کہ ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا۔ وہ شفاء لما فی الصدور، یہ جو ہوس میں شیطان کرتا ہے نا، زین لہ سوء، وہ دنیا کی اس طرح کی سازشوں کو پرفریب بنا دیتا ہے، یہ پلاٹ خریدو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو حلال میں آگے بڑھنا کوئی مذائقہ نہیں، لیکن راتوں رات امیر ہونا اور اس کی ہوس پال لینا، قرآن کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے یہ ہوس دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہوس بڑی ہوئی ہے اور آپ تلاوت قرآن بھی فرما رہے ہیں تو اس کا معنی ہے قرآن کو اپنے دل پر نہیں اتارا۔ قرآن فی الصدور، صدور کا معنی یہاں کیا ہے؟ دل و دماغ کی قوتیں، اس لیے دل پر قرآن کو اتاریں۔ وہ جو علامہ نے فرمایا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف، نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف، بڑے ایک مفسر گزرے ہیں۔ تو اس لیے شفاء لما فی الصدور، اس قرآن کی روشنی میں ہم اپنے بغض کو، اپنے حسد کو، اپنے تکبر کو، اپنی دولت کی ہوس کو، اور حکومت کی ہوس کو، اور اقتدار کی ہوس کو، اور اختیار کی ہوس کو، وہ ویسے تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر اپنی اوقات کا پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو پھر یہ جملہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہدا، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پہ چلتے ہوئے آپ کو کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ یہ ہدایت کا وہ راستہ ہے کہ یہ عقیدہ بھی دیتا ہے، عمل بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ عقیدہ عمل یہ دے اور معیشت کسی اور سسٹم سے لیں اور سود کی معیشت پر یہ چلائے، نہیں، یہ سیاست بھی دیتا ہے کہ اوپر سیاست کی کار فرمائی نہیں ہوگی تو نیچے نظام مملکت کبھی درست بنیادوں پر نہیں چل سکتا۔ پھر یہ ہدایت کی ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے نمونے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دکھاتا ہے۔ صرف آخرت کی نہیں ہے جو ادھار ہے اور دنیا نقد ناکام ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو اس ہدایت پر آتے ہیں، قرآن ان کے لیے جو نظام پیش کرتا ہے وہ ترقی یافتہ نظام ہے، وہ دنیا آخرت میں کامیابی کا نظام ہے۔ یہ کمزوروں، یہ غلاموں کا نظام نہیں ہے، یہ غالب ہونے والا نظام ہے، یہ برتر نظام ہے، اس کا عقیدہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ کہ جو اس پر چلتا ہے اللہ اسے ڈپریشن سے نجات عطا فرما دیتا ہے، مایوسی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کماتے ہیں سخت ڈپریشن کا شکار۔ چند سال پہلے جرمنی میں ایک صاحب نے خودکشی کر لی کہ وہ 3 نمبر پر تھے، تو اس کے بعد وہ ان کا کوئی زوال آیا تو وہ 5ویں 6 نمبر پر آ گئے، تو اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ یعنی اربوں خربوں پتی ہیں، لیکن یہ ہے کیونکہ مصنوعی زندگی اور میں کی زندگی اور اپنی خود ساختہ تعریفوں کے جزیروں میں زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ اس رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ رحمت یہ ہے کہ تھوڑے پر بھی آدمی راضی ہو اور اس پر بھی خوش ہو۔ ہم نعمتوں کو ماپتے ہیں مال سے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین بڑی عظیم الشان نعمت ہیں، آپ کی صحت شاندار نعمت ہے، آپ کو لوگ عزت سے ملتے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، کسی آس پاس کے تھانے دار کو دیکھ لیں، لوگ اس کو ایسے سلوٹ مارتے ہیں اور دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ مجھے آپ کو سب کو علم۔ تو اس لیے رحمت صرف وہ نہیں ہے کہ اقتدار مل جائے، رحمت یہ بھی نہیں ہے کہ صرف یہ چیزیں مل جائیں، نعمتیں میسر آ جائیں، وہ اندر کا اطمینان میسر آ جائے، رحمت للمؤمنین ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اس 4 چیزوں کو آبزرو کر لیں گے، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں گے، ان کے لیے یہ قرآن مجید ہے فائدہ مند ہے۔ آیا یہ پوری انسانیت کے لیے، نسخہ شفا سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے
جو غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن نے 4 خصوصیات تو ذکر کر دی، ان کی بنیاد پر کوئی افراد تیار کیے ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی سسٹم ہے؟ ہاں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المعصومین ہیں، وہ تو حامل قرآن ہیں، ان کی تو ہر چیز ہر کمزوری سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ برپا کیا ہے، حضور نے جو اپنی صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، قرآن ان کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، ان کی معاشرت، ان کی سوسائٹی آپس میں محبت والی ہے۔ ان کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رزق حلال کمانے والے، ان کا منتہائی زندگی، ان کی زندگی کا مقصد، لائف کا جو گول ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور ان کی سماجی زندگی یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے یہ کام کر کے، اور یہ 30 سال کے اندر خصوصاً خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ سوسائٹی قائم کر کے ایران اور روم کی تہذیب کو توڑ کر اپنی برتر تہذیب اخلاقی طور پر ثابت کیا کہ مسلمان صرف قرآن کو مانتا ہی نہیں بلکہ قرآن کی بنیاد پر ایک زندہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ وہاں اگر کوئی اجنبی آ جائے تو اس کے لیے بھی گنجائش۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی آئے، ظاہر فارس کے ہیں، عرب چلتا ہی قبائل پر ہے، نسب پر ہے، تو ان سے کوئی پوچھتے تھے سلمان کون ہو تم؟ تو وہ آگے سے چپ، سلمان کس کا کہے، ان کا تو ادھر ہی ہے فارس۔ تو ایک دفعہ وہ پریشان ہو کر دربار نبوت میں بیٹھے، یہ بات کہی تو انصار نے کہا کہ آئندہ سے سلمان انصاری ہوں گے۔ اللہ اکبر، کس طرح ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ مہاجرین نے کہا نہیں، آئندہ سے سلمان جو ان سے ہے وہ مہاجر ہوں گے، وہ ہم میں سے، جو پوچھے تو کہو جی تم مہاجر ہو، مکے کے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دل جوئیوں کے انداز بھی ہیں، لیکن یہ سن لو کہ سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ، یعنی ایک ایسا جاندار معاشرہ ہے جس کے اندر کسی کے لیے محرومی نہیں۔ یہ 4 خصوصیات قرآن نے ذکر کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ معاشرہ قائم ہے۔ Please don't forget to like and share.